آپ ابھی گڈ بکس میں شامل ہو چکے ہیں دوبارہ سے, آپ کے معاملات امریکہ کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ چل رہے ہیں. گڈ بکس کا ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ویسے ہی ہونے چاہیے امریکہ سے جیسے یو اے ای کے ہیں, جیسے سعودی عربیہ کے ہیں, جیسے چین کے ہیں, جیسے ہندوستان کے ہیں یا باقی ملکوں کے ہیں. یہ سوورن تعلقات ہیں, ہمیں غلام وہ نہ سمجھے اور ظاہر ہے ہم انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے بالکل ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہے نہیں ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ, تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے 2023 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے یا شب خون مارا گیا ہے یا ان کو عوام کا جو ووٹ ہے وہ ان تک پہنچا ہے؟ یہ چیز تو پتہ چل جاتی ہے. ابھی کراچی کے الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں دھاندلی ہوئی ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیسے دھاندلی ہوئی ہے. اسی وجہ سے شفاف الیکشن ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے, شفاف الیکشن نہ ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے. سو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا 2018 میں بھی شفاف الیکشن ہوئے تھے فواد صاحب؟ 100% شفاف الیکشن ہوئے تھے, لیکن سوائے اس کے کہ کچھ جگہوں کے اوپر پی ٹی آئی کے جو جہاں پہ سیٹیں تھیں ان کو روکا گیا, اور پی ٹی آئی جو 18 سیٹیں زیادہ لے سکتی تھی, 18 سے 25 سیٹیں, ان کو جو ہے وہ کام کیا. کوئی مدد نہیں ملی آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے 2018 میں؟ ہمیں تو تھوڑی ریزسٹنس ملی کہ یہ جو سیٹیں تھیں, جو ہماری لیجٹیمیٹ سیٹیں تھیں 20-25, ان کو روکا گیا. کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ تھوڑی بہت مدد ہوئی تھی, تو یہ تھوڑی بہت مدد ہوئی تھی؟ تھوڑی بہت مدد یہی ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کام نہ ہو, بس اتنی کی مدد ہو, بس اتنے. اب بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں سیاست کرے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی پارٹی کی مدد نہ کرے. ہمارا تو مطالبہ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور قانون سے بالا تر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے. تو جب آپ کو یہاں پر ریزرویشنز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت اور قانون سے بالا تر ہے, تو پھر ایسے یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پھر الیکشن کمیشن بھی آپ کو اس پہ بھی اعتراضات ہیں, الیکشن کمشنر پر بھی اعتراضات ہیں جو آپ نے خود لگایا ہے. پبلک پریشر سے, پبلک پریشر جو ہے, ہم نے الیکشن لڑے ہیں تو ابھی ہم نے حمزہ شہباز کے اندر الیکشن لڑا تھا اور اس میں ہم 2/3 میجورٹی جیتے تھے. اس کے بعد ہم نے پھر الیکشن لڑا تھا نیشنل اسمبلی کا, اس میں ہم 3/4 جیتے تھے. تو یہ ہم تقریباً اوور آل 76% نشستیں جیتے جب سے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ مینج کیا, اور وہ پبلک پریشر جو ہے وہ یہ چیزیں مینج کر لیتے ہیں. آپ کی جو ہے وہ 47 سیٹس ہیں, آپ کا میئر تو یقینی طور پہ نہیں بن سکتا ہے. کوئی چانسز ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کو سپورٹ کر لیں یا حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ بات چیت کر لیں؟ میری جو بات ہوئی تھی پہلے اپنی کراچی کی لیڈرشپ کے ساتھ, انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی فارمل ریکویسٹ اس سلسلے میں آئی نہیں ہے. تو اگر جماعت اسلامی کو ضرورت ہے, ہوئی, محسوس ہوئی اور انہوں نے درخواست کی, تو پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اوپر وہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہی ہو اور نیچے نہ جو ہے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرے کہ ہم ان کی حمایت کر دیں گے. اس کے لیے جماعت اسلامی کو پھر ایک واضح پالیسی لینی ہوگی, اور وہاں پہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں واضح طور کے اوپر جو تحریک انصاف کی لائن ہے اس کو لینا ہوگا, اور حکومت سے الیکشنوں کے طرف جو ہے وہ جانا ہوگا. آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کچھ مسٹیکس, کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج وہ دوسری بڑی جماعت بھی کنسیڈر نہیں ہوئی بلدیاتی انتخابات میں؟ دیکھیے, میں نے جیسا پہلے آپ سے کہا کہ اگر تنظیم جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی تو پھر اس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ اور بہتر ہو سکتے تھے. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اتنی دھاندلی ہو یا پولیس کی اتنی غنڈہ گردی ہو, وہ مسائل اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے, آپ حافظ نعیم الرحمان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہیے آپ کی کہ آپ کریں گے ان کو وہ میئر کے لیے جاتے ہیں تو. میں نے 1 منٹ پہلے تو آپ کو بتایا ہے کہ ابھی تک کوئی فارمل ریکویسٹ جماعت اسلامی کی نہیں آئی ہے. تو آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی فارمل ریکویسٹ آئے گی تو ہم اس پہ غور و غوض کریں گے؟ ہاں, اگر مجھے آئے گی تو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف از اوپن, اگر کوئی بھی الحاق یا زیادہ سپورٹ کی بات ہوتی ہے کراچی کی سیاست میں تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ دے گی جماعت اسلامی کا. میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ دیں گے ساتھ, میں نے کہا جب ان کو ضرورت ہوگی, جب وہ بات کریں گے اس وقت دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا فوری طور پہ فواد صاحب کوئی ٹائم کی بڑی قلت ہے, مجھے بتائیں کہ اگر فوری طور پہ انتخابات کا مطالبہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے, چونکہ پی ڈی ایم اس موڈ میں نہیں ہے کہ انتخابات کرائے, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اور بلکہ خواجہ آصف نے بائی دا وے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 3 عہدے بھی مانگ رہی ہے لیکن سیاسی قوتوں سے بات نہیں کر رہی ہے, کہیں اور دوسروں کے ترلے کر رہی ہے.
सियासी कुव्वतें हैं कौन सी पाकिस्तान में? ये तो सारे पपेट हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो तरले किसके किए जाते फवाद साहब? तरलियों का इशू ही नहीं है। हम तो आपके टीवी प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए अपने फैसलों पे रिव्यू करे, जिनके पास इस वक्त ताकत है और जिनकी लाठी के ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं, और इन बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है।